الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اسٹیج پہ جلوہ گر پیر سید خرم ریاض شاہ صاحب، جنہیں ہمارے قبلہ قائد پیروں کے نام سے پکارتے تھے، ہمارے لیے وہی لفظ دل کو بھاتا ہے۔ اور سٹیج پہ جلوہ گر علماء کرام، علاقہ کی معزز شخصیات اور حاضرین محتشم، آپ سے صرف چند باتیں کرنی ہیں، اور وہ باتیں کیا ہیں کہ مستند رستے وہی مانے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے۔ ان مستند رستوں کی شناسائی تو ہمارے قائد محترم آپ کو کروا چکے ہیں، میں بس دہرا دوں گا، جسے کہتے ہیں نا دہرائی کے لیے آیا ہوں۔ وہ مستند رستے کون سے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کو مشرکین مکہ نے اتنا پیٹا، کیوں پیٹا؟ کہ دل میں حضور کی محبت تھی، اور صرف دل میں حضور کی محبت رکھنے سے کام نہیں، حضور کے وفادار بھی تھے۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں، حضور کے وفادار بھی ہیں، اور پھر ایسے وفادار کہ افضل الخلق بعد الرسل۔ وفا کی وہ تصویر کہ ہجرت کے موقع پر حضور جب سفر فرما رہے تھے مدینہ پاک کی جانب، تو حضرت صدیق اکبر کبھی دائیں دوڑتے، کبھی بائیں دوڑتے، کبھی آگے دوڑتے، کبھی پیچھے چلنے لگ پڑتے۔ حضور نے فرمایا صدیق یہ بھی کوئی چلنے کا طریقہ ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، حضور جب میرے دل میں خیال آتا ہے کہ دشمن دائیں سے نہ حملہ کر دے تو میں دائیں طرف دوڑ پڑتا ہوں، اور جب میرے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ دشمن بائیں سے نہ حملہ کر دے تو میں بائیں جانب دوڑ پڑتا ہوں، اور جب میرے دل میں خیال آتا ہے کہ دشمن پیچھے سے نہ حملہ کر دے تو میں پیچھے آ جاتا ہوں، اور جب میرے دل میں خیال آتا ہے کہ دشمن کہیں آگے سے نہ حملہ آور ہو جائے تو میں آگے کی جانب چل پڑتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر کی سیرت یہی بتاتی ہے کہ مومن کو اسی طرح ہونا چاہیے، اس کے دل میں جہاں کہیں بھی خیال آئے کہ میرے آقا و مولا کی ناموس، ختم نبوت یا دین اسلام پر کہیں سے بھی حملہ ہو سکتا ہے، تو وہ اپنا تمام اثاثہ زندگی، اثاثہ حیات لے کر اس جانب چل پڑے۔ اور میرا قائد یہ سکھا گیا ہے کہ کچھ ہو نہ ہو جیب میں، کچھ پاس ہو نہ ہو، حضور کی ختم نبوت کے لیے وہ جی ٹی روڈ پہ چل کے فیض آباد پہنچ جائے۔ یہ حضرت صدیق اکبر کی سنت ہے کہ حضور کی ناموس کے لیے چاروں جانب پھرنا۔ اور پھر یہ حضرت شماس کی بھی سنت ہے، جن کا وہ مقام ہے کہ شاید میں نے جتنا اپنے والد بزرگوار اور قائد ملت اسلامیہ سے سنا، ہم سب کے قائد سے سنا، کہ آپ کے علاوہ کوئی ایسے نہیں ہے جن کا جنازہ نہ پڑھایا گیا ہو۔ آپ وہ واحد صحابی ہیں جن کا جنازہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھایا۔ اس کی وجہ کیا کہ غزوہ احد کے دن آپ نے حضور کے گرد ایسے گھوم کے حضور کی ناموس کی حفاظت کی، تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آپ کا جسد انور لایا گیا تو آپ نے فرمایا جو آخری مقام ہے نا، جنازہ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ مقام بلند ہو، مرتبہ بلند ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کو میری ناموس پر پہرا دینے کی برکت سے وہ مقام دیا ہے کہ آگے کوئی مقام بچا ہی نہیں، ان کو ایسے دفن کر دو۔ تو یہ ہے وہ مستند رستہ جس سے ہو کر تیرے دیوانے گئے۔ یہ تو ہیں صحابہ کرام۔ اب ہماری خواتین مخدرات اسلام کے لیے کہ حضرت ام خلاد جب غزوہ احد میں آپ کو اطلاع ملی کہ آپ کے جوان سالہ بیٹا شہید ہو گئے ہیں، تو آپ پورا پردہ کر کے ایسے آئیں، پورا پردہ کر کے جب اپنے بیٹے کی لاش پر آئیں تو لوگوں نے کہا کہ مائی جی بیٹا شہید ہو گیا ہے، پھر اتنا پردہ؟ تو میرے قائد کی جو الفاظ تھے وہ یہ تھے، جیسے آپ بیان کرتے تھے، فرماتے تھے کہ میرے محبوب کے صحابہ میں نے بیٹا کھویا ہے، شرم و حیا نہیں کھویا۔ یہ ہے وہ مستند رستہ جو اسلام کا رستہ ہے، جو حضور کی محبت کا رستہ ہے۔ اور حضرت ام خنسا، اللہ اکبر، کسی نے خبر دی کہ آپ کے غزوہ احد میں، جنگ احد میں احد کے میدان میں شوہر شہید ہو گیا، آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ۔ اللہ اکبر، جا رہی ہیں، پھر کسی نے خبر دی کہ آپ کے بیٹے شہید ہو گئے، آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ۔ کسی نے خبر دی پھر کہ آپ کے بھائی شہید ہو گئے، آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ۔ پھر کسی نے خبر دی
کہ آپ کے والد شہید ہو گئے ہیں. آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ. یہ 4 رشتے ہیں. میرے قائد فرماتے تھے یہ 4 رشتے ہیں کسی عورت کے لیے دنیا میں عزت سے جینے کے لیے. لیکن اس سے بھی بڑا ایک رشتہ ہے. اگر وہ رشتہ قائم ہو جائے تو پھر دونوں جہانوں کی عزتیں ہیں. پھر دونوں جہانوں کی عزتیں اس کی جیب میں ہیں. آئے ہائے ہائے. کیونکہ جب آپ اقبال کا شعر فرماتے تھے کہ ہر دو عالم گنج ہائے ہر دو عالم راہ کلید تیغ ایوبیو نگاہ بایزید اور ہر کیش کے مصطفیٰ سامان اوست. آئے ہائے ہائے. ہر کیش کے مصطفیٰ سامان اوست بحر و بر در گوشہ دامان اوست. جس کے دل میں حضور کی محبت آ جائے پھر ساری کائنات کی ہر نعمت اس کی جیب میں موجود ہوتی ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے قائد کے دل میں حضور کی محبت تھی. پھر دنیا کی نعمتوں سے دنیا معروم رہی. ہم بھی کسی نعمت سے معروم نہیں رہے. ہم نے دنیا کی وہ نعمتیں دیکھی وہ کھائیں اس لیے کہ حضور کی محبت اور نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی. کسی چیز کی جانب ہمیں دیکھنے ہی نہیں دیا ہمارے قائد نے. انہوں نے کہا بس ایک ہی جانب دھیان رکھنا ہے کہ انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا. اور حضرت خنسا جب حضور کے سامنے آئیں تو حضور کا دامن کرم تھاما اور فرمایا یا رسول اللہ مجھے خبر ملی کہ میرا بھائی بھی چلا گیا, بیٹا بھی چلا گیا, والد بھی چلا گیا, شوہر بھی چلا گیا, لیکن آپ کے ہوتے ہوئے کوئی پریشانی ہمیں پریشان نہیں کر سکتی. یا رسول اللہ ہم آپ کے وفادار غلام ہیں. آپ کا نعرہ ہمارے دلوں میں دماغوں میں زبانوں پر موجود ہے. کوئی دنیا کی پریشانی ہمیں پریشان نہیں کر سکتی جب تک ہم دل سے یہ نعرہ لگاتے رہیں گے لبیک کیونکہ ایک شعر تھا کہ عشق احمد سے یہ اثر بھی زباں میں آ گیا, تیر کو آواز دی واپس کماں میں آ گیا. وہ کون سا تیر کہ تہذیب کا تیر, بہرا روی کے تیر. ہمارے جوان نکل چکے تھے اس سے باہر. میرے قائد نے اپنے دل میں عشق رسول کی ایک ایسا نور دیا ان کو پیچھے سے کہ وہ سارے واپس تیر کمان میں آ گئے. اور اب وہ تیر کسی بہرا روی جانب نہیں جاتے, کسی تبدیلی کی جانب نہیں جاتے, کسی شیر بلہ تیر کی جانب نہیں جاتے. اب ان کی طرف سے ایک ہی نعرہ لگتا ہے کہ من سب نبی جن من سب نبی جن. کیونکہ میرے قائد نے وہ تیر جو ہیں وہ واپس عشق رسول کی کمان میں ڈال دیے ہیں. اب جب بھی یہ تیر نوجوانان اسلام کے چلیں گے تو یہ حضور کے دشمنوں کی جانب چلیں گے, یہ اور کسی جانب نہیں چلیں گے. سر تن سے جدا سر تن سے جدا سر تن سے جدا سر تن سے جدا. کچھ ایسے سوالات مخالفین کی جانب سے ہمیشہ کے لیے ہم پر قرض تھے. وہ یہ تھے کہ جی آپ دیکھیں یورپ میں گستاخی ہوتی ہے, کسی بھی ملک میں گستاخی ہوتی ہے, آپ احتجاج اپنے ملک میں کرتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک علامتی طور پہ احتجاج کریں اور گھر میں چلے جائیں. جب گیرٹ ویلڈر نے گستاخی کا اعلان کیا کہ میں اپنی اسمبلی میں خاکے چھاپوں گا تو ہمارے قائد نے بتایا کہ خلوص سے جہاں بھی کچھ کرو گے وہ قبول ہو جائے گا بارگاہ مصطفیٰ میں. ہمارے قائد ناموس رسالت مارچ لے کر نکلے. ابھی وہ مارچ گجر خان کراس کرتے ہوئے پنڈی کی حدود میں داخل ہو رہا تھا کہ اس نے اعلان کر دیا کہ میں گستاخی نہیں چھاپوں گا. تو یہ بتا گئے کہ جب بھی خلوص سے باہر نکلو گے یہ ان قیامت تک کے لیے ان مخالفین کے لیے جواب ہے کہ احتجاج سے کچھ ہوتا ضرور ہے لیکن اس کے لیے اخلاص علامہ خادم حسین رضوی والا چاہیے. اس سے وزیر بھی چلے جاتے ہیں, اس سے حکومتیں بھی بدل جاتی ہیں, اس سے سب کچھ. ہمارے قائد فرما گئے تھے نا کہ تساں بھی رونا تے تہاڈیاں نسلاں نے بھی رونا. لیکن وہ اخلاص وہ کس بیاف پر فرما گئے تھے؟ کیونکہ آپ میدان عمل میں رہتے تھے ہر وقت. کسی بھی میدان میں پیچھے ہٹنے سے
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو میرا موضوع تھا کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے۔ بڑے بڑے اس راہ پر چلنے کی کوشش کی، لیکن جسے رب کا انتخاب ہو، جو رب کا، وہاں کون جا سکتا ہے؟ وہ سید العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے پر وہ عطائے رسول تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نعمت دی کہ جس نعمت نے ہمیں زندگی میں جینے کا ہر ڈھنگ سکھایا اور ہر رنگ سکھایا، اور پھر فرماتے رہے کہ تو آیا نہ کیوں درتے بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد۔ پھر آپ نے وہ دنیا میں کام کیا کہ جن چیزوں کے اوپر گمراہی پھیلائی جاتی تھی، جن چیزوں پر رستے تبدیل کیے جاتے تھے، نظریات تبدیل کیے جاتے تھے، جن چیزوں کو بنیاد بنا کر مخالفین ہمارے نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کر دیتے تھے، وہاں وہ پکی چھاؤنیاں بنا گئے ہیں کہ جب تک ختم نبوت کی بات ہوگی تو اب اہل سنت میں سے علامہ خادم حسین رضوی کا نام لیا جائے گا، اور جب ناموس رسالت کی بات ہوگی تو علامہ خادم حسین رضوی کا نام لیا جائے گا، اور جب پوچھا جائے گا کہ اس پاکستان میں جب بھارت کشمیر کے اندر دخل اندازی کر رہا تھا اور اس کو اپنا حصہ بنا رہا تھا تو کس کا موقف سب سے مضبوط تھا؟ تو آواز آئے گی سب سے مضبوط موقف علامہ خادم حسین رضوی کا تھا۔ اور وہ موقف کیا تھا؟ وہ موقف یہ تھا کہ تم ہمیشہ علماء کے بارے میں غلط باتیں پھیلاتے رہے ہو، وہ تو ہمارے بڑے تھے، ہم بیٹھے ہیں۔ تم نے کہا کہ جب سقوط بغداد ہو رہا تھا تو علماء مسواک کی لمبائی کے اوپر گفتگو کر رہے تھے، فرماتے ہیں یہ جھوٹی باتیں تھی، میں اس کو مانتا ہی نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جب سقوط ڈھاکہ ہو رہا تھا تو علماء یہ مخالف آپس میں مناظرہ کر رہے تھے کہ یہ جو مونچھ میں ایک سفید بال ہوتا ہے اس کو نکالنا ٹھیک ہے یا نہیں شرعی طور پر۔ فرماتے ہیں میرا دل نہیں مانتا تھا کہ میں نے وہ تختیاں دیکھی ہیں قبروں کے اوپر لگی ہوئی کہ وہ ہماری قبیل میں سے علماء تھے جن کی قبر کی تختی کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جب مشرقی پاکستان ٹوٹا تو یہ اس غم سے دنیا سے چلے گئے۔ اور مجھے انہوں نے اسپیشل بھیجا کہ میانی صاحب حضرت طاہر بندگی کی مزار پہ جاؤ گے اسی لائن میں آگے جانا، 2-3 قبریں ہیں وہاں پر، وہ دیکھ کر آؤ کہ وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں۔ پھر میں گیا وہاں سے تصویریں اتار کے حضرت کو لا کے دکھائیں، فرمایا یہ اہل سنت عالم دین تھے، ہم سے کہتے ہیں کہ تم محب وطن نہیں ہو، ہمارے بڑے تو پاکستان کے ٹوٹنے پر دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کو وہ غم، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ پاکستان حضور کی عطا ہے، یہ پاکستان حضور کے نام پر بنا ہے، یہ پاکستان حضور کے نام پر بنا ہے۔ اور لا الہ پھر کشمیر کے بارے میں صرف یہ موقف نہیں تھا کہ ہم فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، یہ صرف موقع نہیں تھا، یہ موقف نہیں تھا شانہ بشانہ کہ آپ لڑو اور ہم پیچھے گھر میں بیٹھیں گے۔ فرماتے تھے کہ خالد ٹینک بھی لے آؤ، درار ٹینک بھی لے آؤ، حطف بھی لے آؤ، شاہین بھی لے آؤ، یہ سارا کچھ لے آؤ تے فوج سدھی کرو تے اگے میری ویل چیئر رکھو، جے کشمیر شام تک اگر پاکستان دا حصہ نہ بن گیا تو پھر گل لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک لبیک
پھر دائیں بائیں تو مختلف رنگیلے بیان آنے شروع ہو گئے کہ جنگ مسئلے دا حل نہیں، تے ساڈے قائد نے فرمایا جنگ ہی مسئلے دا حل ہے، لیکن او ہووے حضور دے طریقے دے مطابق۔ فرمایا جنگ بدر ہوئی، پھر جنگ احد ہوئی، پھر جنگ خندق ہوئی، تے اس تو بعد فتح مکہ ہویا کہ نہیں ہویا؟ ہویا نا فتح مکہ۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو کفار نے بہت زیادہ ستایا تھا، ایک دن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ہاتھ لگ گئے تھے انہوں چھڑنا نہیں۔ فرماتے سن استاد فرماتے سن ہے قول محمد قول خدا، میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا رب نے یاد رکھا۔ کہنے جدو فتح مکہ والے دن حضور داخل ہوئے تو اس دن امان دا دن سی، کیونکہ حضرت سعد بن عبادہ نے تا نعرہ لا دیتا سی الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ۔ انہوں نے کہا آج جنگ دا دن ہے، غلاماں نو انج اظہار کرنا چاہیے جی میں صحابہ دی سنت ہے، اگوں مالکاں دا کام ہے نا، غلاماں دا اظہار اتنا ہی ڈاڈا ہونا چاہیے کہ اگلے دیاں لتاں گھر بہ کے کمن۔ وہ پیغام آیا نہیں سی دہلی تو کہ ہندوؤں نے اس دفعہ 12 ربیع الاول دے جلوس تے جدو استقبال ربیع الاول دا جلوس سنیاں نے کڈیا سی اوتھے دہلی وچ، تے حضرت نو فون آیا سی، انہوں نے کہا جی انہاں ساڈے خلاف پرچہ کرایا۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ کہندے جدو اسی انہاں دیاں گلیاں چوں لنگے نا لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لاندیاں تے ساڈی کیفیت ہی اور ہو گئی، تے انہوں نے کہا جی یہ نعرہ اس طریقے نال لا رہے سن کہ قریب سی ساڈیاں عمارتاں تھلے ڈگ پین گیاں، تے غلاماں نو اس طرح ہی اظہار کرنا چاہیے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ حضرت سعد بن عبادہ نے جدو یہ نعرہ لایا تے پھر وہ بچی شیر لے کے حضرت عباس دے کول ہوندے حضور دی سواری دے اگے آ نہیں سی گئی۔ انہوں نے کہا حضور جس طریقے نال سعد بن عبادہ آج آ رہا نا لشکر نو لے کے، کیونکہ جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ دے ہاتھ سی، آج جس طرح داخل ہو رہا نا مکہ، آج وادی امراء تو پیچھے چھوڑ دیتے جان گے مکہ اہل مکہ، آج اہل مکہ اس طرح مسل دیتے جان گے جس طرح بچیاں دے ہاتھاں کھمبیاں مسلیاں جاندیاں، آج انہاں دا کچھ نہیں رہنا، اور اس طرح گل کر رہا جس طرح شیر اپنے شکار دے اوتے بیٹھ کے اپنے شکار نو نوچ رہا ہوئے، تے غلاماں دا انداز ہمیشہ اس طرح ہی ہونا چاہیے، اس تو تھلے والی گل نہیں ہونی چاہیے، انشاءاللہ جاری رہے گا۔ او حضور نے تمنا کی سی اے میرے ہاتھ چڑھے تا انہاں دی خیر نہیں، تے جدو حضور داخل ہو رہا سن مکہ واسطے تے آپ نے دیکھیا کہ بائیں جانب تو جتھے حضور داخل ہو رہا سن تلواراں چمکن دی اور ٹکران دی آواز آ رہی اور چمک رہی تلواراں، حضور نے صحابی نے دوڑایا، فرمایا دیکھو جا کے کون ادھر داخل ہویا؟ انہوں نے کہا جی حضرت خالد بن ولید۔ آپ نے پایا انہوں نے کہا تلوار ہلکی کرو بس لڑنا نہیں، کہندے نے اگے میں گیا تے ایک فرشتہ کھڑا ہویا، اون دا سر آسمان نال تے پیر زمین نال لگ رہا ہے، تے انہیں کیا جا کے کہنا کہ تلواراں تیز کرو، انہوں نے کہا حضور نے فرمایا تلواراں آفتہ، انہوں نے جا کے حضرت خالد بن ولید نے کیا تلوار تیز کر دیو، تے پھر ہاں موقع لبنا چاہیے، بابے انہوں نے تا موقع لبنا چاہیے نا، انہاں بابیاں کوئی تے دلیری لے کے ساڈا بابا آیا سی، پھر قیامت تک اس دی مثال بھی کوئی نہیں لیا، لوگ ریسرچ ہی کرتے رہن گے یار ویل چیئر تے بیٹھا بابا کس طرح ممکن ہے 6 مہینے جیل بھی کٹ آیا ہوئے، باہر آ کے پھر بھی کہندا ہوئے کہ ستم گرے درا ہنر آزمائے، او ہنر کیڑا سی؟ او عشق رسول والا ہنر سی نا، ستم گرے درا ہنر آزمائے، تسی ظلم دا ہنر آزماؤ تے اسی حضور دے عشق دا اظہار دا ہنر آزماندے ہیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، کیونکہ اس جگر وچ حضور دا عشق موجود ہے۔ سرچا ہوندیاں رہنگیاں، پتہ نہیں لوگ کتھوں کہ ویل چیئر تے بیٹھا بابا انہاں نو لبیا بھی نہیں، پھر آخری وقت فیض آباد بھی پہنچ گیا، کوئی سمجھ نہیں آنی، عقل تو ماورا گلاں اسی تک ہی ویکھیاں نا، تسی اپنے جدو آن والیاں نسلاں نوں سناؤ گے وہ کہن گے اسی طرح ہی کہانیاں، جس طرح اسی نہیں مندے کہ صحابہ 60,000 دے لشکر چ 60 بندے کس طرح لے کے گئے۔ حضرت کو جدو بیٹھی دا سی راتاں لمبیاں ہوندیاں سن، جدو آپ کو وقت ہوندا سی فرمایا یار کڈ کے لیاؤ ذرا تاریخ ابن کثیر ویکھیے بھی 60 صحابہ گئے کس طرح سن، آپ لطف اٹھاندے سن بھی وہ کس طرح گئے، اللہ اکبر۔ پھر جدو تاریخ ابن کثیر اور اسد الغابہ اور علیہ صحابہ یہ ساریاں کڈ کے لیاندیاں تے اندے اندر پھر آپ نے پڑھ کے سنایا کہ حضرت خالد بن ولید نے انہاں 60 گھڑ سوار صحابہ دے نا
جڑے گھوڑیاں دے پوچھل سن وہ ایک دوسرے نال باندھے تھے, یعنی کہ اس دی مہار نال اس دا پونچھ باندھی تھی, اگلے دی مہار نال اس طرح گول دائرہ بنا رہا. آپ نے فرمایا پھر میں دسن لگے کہ جس طرح کٹر نہیں گھومدا اس طرح آپ 60,000 دے لشکر گھومدے رہے, کوئی آپ نو نقصان نہیں پہنچا سکیا. اے بازوق گلان لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. انہاں گلاں دے نال نسبت کسے دلیر نو ہی ہو سکتی کیوں لبدا رہے کہ 60 جت کے کس طرح ہیں. پھر حضرت خالد بن ولید کو کسی نے پوچھا بھئی تسی 60,000 چ 60 کیوں لے گئے؟ میں قرآن چ جایا کہ 10 ہون گے تے جھگڑا تے بان اسی ویکھن گیا سی وہ 80 سی یا کوئی ہور ہے. تے بابے ہوری بھی سانو فیض آباد تاں ہی لائے گئے کہ وہ دیکھیے کوئی ہور ہیں کہ 80 ہے جڑے چند ہزار پوری حکومت نو لمیا پین تے مجبور کر دین. جڑے زندہ باد زندہ باد. او سرایا جنہ حضور نے اپنے نائبین بھیجے, بابا جی بھی آخر تے سانو ویکھن لگے بھی انہاں چ بھی کوئی دم خم ہے کہ نہیں, چیک تے کریے کہ اے اجے اتنے ہوئن کہ نہیں. پھر انہاں دی برکت دے نال ہی سارا کچھ ہویا. ساڈی تے توقع تو بات سی, اگر تانوں حقائق دسیے نا کوئی منے گا نہیں. حقائق یہ کہ 60 تو 70 بندے ساں جڑے پہلے لیاقت باغ پہنچے ہیں, اور پھر مدد اسی دیکھی اپنی اکھاں نال. مدد اسی کیویں بول سکتے, اسی آکھیے بھی مدد گھر بیٹھے مدد نہیں آندی. ہاں اسی اس ٹائم گرینڈ بیٹری نہیں سی, اسی اس ٹائم لیاقت باغ سی تاں مدد آئی. جے گرینڈ بیٹری ہوندے تو گھر بیٹھے کدی مدد نہیں آئی. اساں پھر مدد آندی ویکھی, انہاں شیل چلائے تے اسی شیلاں نال اس طرح کھیڈدے ہیں جویں نکے بندے گلی ڈنڈے نال نہیں کھیڈدے. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. استاد صاحب فرماندے ہیں کہ میں جامعہ نظامیہ رضویہ ایک دن اسی پڑھ رہے سن تے استاد عبدالرشید صاحب او سبق پڑھا رہے سن تے کہندے کہ صاحب ظاہر اسی دورے طالب علمی ساں تے کھڑکی کھلی ہوئی سی تے داتا حضور دے اس دا موقع سی تے کچھ نوجوان او چادر لے کے جس طرح انہاں طریقہ ڈھول مار دے نا نچدے ہوئے جا رہے تے کہندے اسی مسکرا پے تے کہندے ساڈے استاداں نے ساڈی تربیت کی کہندے جھلیو تسی کیوں مسکرا رہے ہو, اے جڑے جذبات ہیں نا اے بڑے پاکیزہ جذبات ہیں, انہاں دی تربیت غلط ہوئی, جے اے صحیح ہوئے تے نچ کے بارڈر لے جان. پھر ساڈے قائد نے تربیت کیتی کہ نہیں کیتی کہ فیض آباد لاشاں تے گردیاں رہیاں, نچ کے اگلے ایک ڈگدا سی دوسرا گیا جاندا سی, کہندا سی تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اسی اللہ اللہ اکبر. آپ آخر چ بار بار فرماندے اسی کوئی کام کرن لگے تے فرماندے سن اخلاص سے عمل مانگ نیا گانے کوہن سے, اخلاص سے عمل مانگ نیا گانے کوہن سے, شاہاں چے عجب گربہ نوازن گدایاں رات. اسی سمجھے نہیں, وہ بار بار کہہ رہے سن کہ میرے والا اخلاص میرے کو مانگ لو جلدی جلدی, وہ وقت تھوڑا رہ گیا, اسی نہیں سمجھے. بہرحال آپ نے جو عطا کیتا اس دی حد ہی کوئی نہیں. یقین جانو آپ دی مجلس وچ بہن والا اس نوں اے یقین سی کہ آپ دی زندگی دے اندر میں کدی یہ نہیں سنیا کہ آپ نے کوئی معاشیات تے گل کیتی ہوئے. فرمایا یار یہ جڑا مسئلہ آپ فرماندے سن سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے, زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. فرماندے سن کہ اے جڑا لوگ رونا روندے نا کہ اتنے میں کہ جی یہ معیشت, اور فرماندے یار معیشت نہ گڑ کدو بنی, غزوہ تبوک تے صحابہ ساری معیشت پکی ہوئی چھڑ کے جا رہے سن. فرماندے سن فرمانے رسول تے عمل کرنا ساڈا اصل مقصد ہے. معیشت تے پھر دیکھیا نہیں کہ حضرت عمر دے دور وچ مسجد نبی چ کیسر و کسرا دی تمام جڑے انبار سن سونے اور چاندی دے ڈھیر لگے تے کی صحابہ انہاں کول بیٹھ کے گڑتے رہے ساری رات بھی ہونے تو معیشت سیدھی کریے تو مدینہ پاک دیاں لوٹاں. فرمایا نہیں ساڈے واسطے جڑی معیشت ہے نا ساڈا جو مضبوط ہون دا, فرماندے سن اگر جہاں میں میرا جوہر آشکارا, اقبال دا شعر پڑھ, اگر جہاں میں میرا جوہر آشکارا ہوا کلندری سے ہوا تونگری سے نہیں. اور اسی دیکھیا کہ اسی جدوں بھی کسے معاملات والے پاسے نسے نا کہ جناب انج نہیں او ساڑی وجہ نال ہویا کہ اسی دیکھیا جناب ادھروں فنڈنگ تے ادھروں یہ وہ معاملات. استاد فرماندے سن یار پھر ٹرو تا صحیح
جو گھر ہے نا وہ لے کے آؤ. حضرت صدیق اکبر پورا مال لے کے آئے, حضرت فاروق اعظم ادھا لے کے آئے, حضرت عثمان غنی لے کے آئے. تو پھر پتہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ فرماندے سن جو ہے وہ لے آؤ, رب نو وہی قبول ہے. حضرت عقیل انصاری 1 کلو کھجور لے کے آئے. پھر اسی او منظر بھی دیکھے کہ ساڈے کولے تھے مزدور کم کردے سن, انہاں کہا جی ہفتہ مزدوری کیتی, 4 دن دی اے مزدوری تسی رکھ لو, پیچھے بھیج دیتی ادھی. او قرون اولا دیاں یاداں تازہ کیتیاں, او سنت جنہ جڑے غریب سن نا انہاں نو بھی دس کے گئن کہ اسلام نو دینا کس طرح. یہ تربیت سی امیر تے غریب دوواں واسطے. اللہ اکبر. اللہ تعالی سانو تے تانوں حضور دے عشق دے نال ساڈے سینیاں نو مرور فرمائے اور اس سے عزم تے رکھے, اس تو تھلے والی گل تے نہیں, کیونکہ اس سے وچ حیات ہے. اگر خواہی حیات اندر خطر دی, جے اگر زندگی چاہندے ہیں تو پھر انہاں خطرے نہ کھیڈنا پونا. اور 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 جین دی چس جڑی سی نا او حضور امیر المجاہدین نالی سی. ہن کوئی فکر نہیں بھی شامی مر جائیے, سویرے مر جائیے, پرسوں مر جائیے, ساڑی زندگیاں ساڑا سب کچھ گردنا. لوگ کہندے سن جدو ساڑے قائد دے سامنے کہ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں, ساڑے قائد فرماندے سن اسی گردنا بجا چکے ہیں. تے اسی بھی حضور دی ناموس واسطے, دین اسلام واسطے, شاعر اسلام واسطے, دین دے کسے بھی معاملے واسطے ساڑیاں گردنا بدیاں ہی پاؤ گے انشاءاللہ. بس اتنی جی بات ہے, اے میرے مالک دا فضل ہے, اتنی جی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڑے سارے معاملات دے اندر اپنا فضل شامل حال رکھے. حضور دی نگاہ رحمت ساڑے نال شامل حال رہے, اور ساڑے بزرگاں دیاں دعاواں اور ساڑے اولیاء کاملین دیاں روحاں ساڑے طرف متوجہ رہن. اللہ تعالیٰ ساڑے کول ساڑیاں نسلاں کول حضور دے دین دا کم لے لوے, اور سانو پاکستان نو سوارن دی توفیق عطا فرمائے, تے انہاں کولو جان چھڑان دی توفیق عطا فرمائے. تے باقی رہی او ووٹاں شوٹاں والیاں گلاں, پرچیاں والیاں گلاں, تے استاد فرماندے سن جے پرچی حضور دے نام نہیں تے پھر پرچی نو کرنا کی وے. ٹھیک ہے, جدو اسی جانا آخدے ہیں حضور دے نام تے, اسی کھانے حضور دے نام تے پرچی بھی حضور دے نام تے. تے انشاءاللہ میں کل ایک کلپ لگیا سی شاہ جی, میں ہل گیا بیٹھے, میں بیٹھے اپنے دھیان سی تھلے ساؤنڈ گزریا تے اوندے آپ فرما رہے سن کہ یار میں اپنے خاندان دیکھا کہ لوگ ایک کنال تو ساری زندگی نہیں بولے, ٹھیک ہے, ایک مرلے تو ساری زندگی نہیں بولے, انہاں دیاں زمیناں تے لڑائیاں رہیاں. تے جڑا اگلا جملہ سی نا فرماندے سن تو اپنے دل وچ ختم نبوت اور ناموس رسالت نو ایک مرلے جتنی بھی جگہ نہیں دیتی. اللہ اکبر. کہ تسی ایک مرلے جتنی بھی اپنے دل وچ جگہ ختم نبوت اور ناموس رسالت نال نہیں دیتی, کہ تسی اج بھی انہاں نو کہندے ہو کہ فلانا زندہ باد, فلانا جڑا ختم نبوت اور ناموس رسالت دا چور ہے اون دے نال ساڈا کوئی تعلق نہیں. اسی انتظار کر رہے ہیں, اسی انتظار کر رہے ہیں. اسی آکھیا بھئی اس تمام جڑی اسمبلی نا یہ قانون پاس کرے, تے جے انہاں ساریاں پاس نہ کیتا تا پھر ساڈے نزدیک انہاں ساریاں دی کی ویلیو ہے. تے آپ جڑا میرے کول فرماندے قومی اسمبلی دا اجلاس کدی دکھانا جناب آج جس طرح ہویا اس طرح, تے آپ دیکھتے سن فلانا آیا تے وہ کہندا سی جی یہ بھٹو تے فلانا, آپ نہ تڑپ جاندے سن. فرماندے سن یار انہاں کلمہ نہیں پڑھیا, ایتھے تے لبیک دا نعرہ ہونا چاہیے, ایتھے تے حضور دا نعرہ ہونا چاہیے, ایتھے حضور دا نام فلانا آیا تے فلانا زندہ باد. فرماندے سن کوئی نہیں, نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہو. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول. بس میں اپنی آخری شعر نو پھر دہرا دینا کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے, لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے, تاب منزل دیوانے گئے. اور آہ کو نسبت ہے کچھ اس شاخ سے, آہ کو نسبت ہے کہ بابا ایک صرف اتھے کراچی بہ کے کہے کہ اسی آ رہے ہیں تے ہر شے شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین. بابا ایک باری کہے کہ تانوں اے خاکے نہیں چھاپڑ دیاں گے تو ہالینڈ تک جا پوے, تے فرماوے کہ تسی سانو مار دیو ٹینک لے آؤ اساں وزیر کڑھا کے جانا. اللہ اکبر. تے بابا صرف ایک گل فرماوے کہ اسی آ رہے ہیں مسجد وزیر خان, تے مسجد وزیر خان بھی چھلک جاوے. آہ کو نسبت ہے کچھ اس شاخ سے,
आह निकली और पहचाने गए।